الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين أعلى المؤمنين بكريم خطابي ورفع درجة العالمين بمعاني كتابي وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان گرامی قدر حاضرین و سامعین اہل اسلام شاقان مصطفیٰ
محبان صحابہ و اہل بیت، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے او ذات اسری بعبدہ، جس نے سیر کروائی بعبدہ اپنے عبد خاص نو۔ عزیزان محترم و گرامی قدر حضرات، اللہ تعالی نے چونکہ معراج شریف دا موقع ہے اور معراج شریف دے عنوان تے گفتگو کرنی لازمی ہے، تو کوئی انشاءاللہ آخر تے میں کچھ موجودہ صورتحال دے بارے بھی گفتگو کرانگا، لیکن اے صورتحال کوئی ایڈی گھمبیر بھی نہیں کہ دی وجہ تو اسی ہونا اپنے معمولات ترک کر دی۔ اس واسطے اپنے معمول دے مطابق بھی گفتگو کرانگا تے آخر تے چند گزارشات اس بارے بھی پیش کرانگا۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے او ذات جس نے سیر کروائی۔ یہ چونکہ سیر کائنات دی سب تو وکھری سیر ہے، اس واسطے اللہ نے سیر دے نال اے دسیا ہے کہ سیر تے تعجب نہ کریں، سیر کروان والا علی کل شیء قدیر ہے۔ متے تیرے ذہن چ جائے کہ ایسی سیر تو ممکن نہیں، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر دا مطلب یہ ہے کہ وہ ناممکن نو بھی ممکن کر دیتا ہے۔ اللہ میرا ہر چیز تے قادر ہے۔ دنیا ترقی کردی آندی سی، اسی چند تے اپڑ گیا، آگا مریخ تے بھی اپڑ گیا، لیکن وہ ساری دنیا اے من گئی ہے کہ جی ایک بھی بیماری آ جائے تو سارا زمانہ تے سارے ڈاکٹر جی رب نہ چاہے تو اس دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساڑی سائنس، ساڑا علم او دی ذات دے سامنے کچھ بھی نہیں، جنہ اے دعویٰ کیتا ہے کہ اسی بڑے پڑھ گئے ہیں، اسی بڑا علم سمجھ لیا ہے، بڑا علم حاصل کر رہا ہے، انہاں عاجزی دا اظہار کر کے دنیا اس گل دی گواہی دے گی کہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اور ساڑھے کو زکام دا علاج بھی کوئی نیا ہے۔ سبحان الذی اسری، او ذات پاکے، الذی کیڑی ذات، توجہ ہوئے، جس ذات نے پتھر اٹھنی پیدا کر دی تھی۔ کیا پتھر اٹھنی پیدا کرنا سائنس دے بس دی گل ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ پتھر اٹھنی تا صبح قیامت کوئی سائنسدان پیدا کر ہی نہیں سکتا، یہ میرا مالک ہے جس نے حضرت سہل علیہ السلام دی قوم نو پتھر اٹھنی پیدا کر کے وخا دی تھی۔ پتہ ہے پریشانی کی ہے؟ پریشانی یہ وے ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور نے پریشانی ہے۔ جے ایمان مضبوط ہوئے نا تو آڈا میرا تے سان پریشانی نہیں ہونی چاہیے دی۔ اقبال جیسا فلسفر نہیں کہہ گیا مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا۔ اللہ سونیا میں ایڈا دنیا دی فکر ہے کیوں بریک ہویا جانا ہے، دنیا تیری ہے تو جانتے تیری دنیا جانے۔
سانو اپنے حصے کی ڈیوٹی ضرور کرنی چاہیے، اپنے حصے کی ڈیوٹی ضرور کرو، لیکن دنیا میری نہیں، اے کوئی نہ سمجھے کہ دنیا میری ہے، متے کوئی سپر پاور بنن دی کوشش چاہے کہ دنیا میری ہے۔ سپر پاور اللہ وللہ میراث السماوات والارض، اے ہر شے دا مالک میرا اللہ ہے، اے کسے دی دنیا نہیں، دنیا میرے رب دی ہے، جس لے چاہے گا لپیٹ دے وے، جس لے چاہے بچھا دے، اتھے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ میرے اللہ نے پتھر وچوں اٹھنی پیدا کر دیتی، ناقۃ اللہ و سقیا، اے وہ اللہ ہے۔ سنیا نے تسی یا جٹ آندے ہو شاہ جی پانی سوٹا ماریاں کدی دو ہویا ہے؟ عمومی طور تے برادری بیٹھے نا جٹ ساڈے مثال دیں بھائی برادری پانی دی طرح ہوندی ہے تے وچ چھوٹا کوئی مارے بھی تے کدی برادریاں دو ہوئیاں نے، یہ جٹ سردیاں نے پانی چھوٹا ماریا کدی پانی دو ہوئے نے؟ اللہ فرمایا سونیا سامنے دریا ہے، مار سوٹا، دنیا ویکھے تے صحیح بدو ہوندے نہیں یا نہیں ہوندے؟ سوٹا مارے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ادھا دریا ایدے ہو گیا تے ادھا ایدے ہو گیا، وچو اللہ دے نبی تے انہاں دی ساری امت بنی اسرائیل کراس کیتا ہے، پانی نو دو کردہ ہے کیونکہ وہ علا کل شیء قدیر ہے۔ اے ساڈا ایمان ہے کہ میرا اللہ علا کل شیء، دنیا جہان تے سائنسدان با کے انہاں تو پوچھو بندے وچو بی بی پیدا ہو سکتی؟ انہاں کہنا ہے تو ممکن ہی نہیں، بی بی وچو بی بی پیدا ہو سکتی؟ میرا رب فرماندا ہے جڑی تہاڈی ساریاں دی ماں ہے حضرت حوا، انہاں نے حضرت آدم دے وچو پیدا کیتا ہے، ایک پسلی کڈی ہے تے عورت بنا دیتی ہے۔ ان اللہ علا کل شیء قدیر دا مطلب ہے وے، وہ سمجھ آ رہی ہے سجڑوں کے نہیں؟ اے میرا رب ہے، اے میرا رب ہے اور قدرتاں والا رب ہے، وہ چاہے تو سارے انساناں نو آنے واحد سلا دے وے، ختم کر دے، وہ چاہے تو سارے نو دوبارہ زندہ کر دے۔ میرے عزیزوں میرے ساتھیوں، دنیا دی تاریخ گواہ ہے کہ میرے رب نے جدو کرم فرمایا ہے تو تامی بے تحاشا کیتا ہے، تو جدو میرے رب نے غصہ فرمایا ہے، اپنی شان قہاری دا ظہور کیتا ہے، تو پھر ساری دنیا وہ دے سامنے نہیں ٹک سکتی۔ تنور چو کدی پانی نہیں نکلیا، رب چاہے تو تو بھی کٹ دے۔ ان اللہ علا کل شیء قدیر ہے، اللہ فرماتا ہے اے ساریاں قدرتاں بھیج کے بھی تینوں شک کیوں پوندا ہے کہ معراج کیویں ہو سکتی ہے؟ ان اللہ علا کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز سے قدرت رکھدا ہے، اے دے تے ایمان رکھ، اے ایمان بڑی شے، ایمان مضبوط ہونا۔ ساڈے بندیاں دے ایمان کمزور نہیں، ضعف ہے ایمان وچ، کمزوری ہے ایمان وچ۔ اسرا ایک سیر ایک سفر مجبوری دا ہوندا ہے، ایک سفر شوق دا ہوندا ہے۔ جدو اسرا آ جائے مڑ سفر مجبوری والا نہیں ہوندا، پھر شوق والا ہوندا ہے۔ اے تو کسی بندے نہ کھو نا بھائی اسلام آباد جانا ہے مجبوری ہے، اوکھا ہے، جو آکھے بھائی اسی مری جانا ہے سیر واسطے دے سفر سوکھا ہے، اے فرق ہے۔ تو اللہ نے انسانی طبیعت کے مطابق لفظ استعمال فرمایا، اسرا بعبدہ، سیر کرائیے اپنے عبد نو۔ عبد جڑا لفظ ہے نا عبد، اے بھی بڑا معنی خیز ہے کہ اللہ نے روح نو سیر نہیں کرائی، بلکہ اسرا بعبدہ، اللہ نے اپنے عبد خاص نو سیر کروائی ہے۔ میرے ساتھیوں اور میرے عزیزوں، اللہ دے پاک پیغمبر
جناب محمد الرسول اللہ آپ اللہ دے عبد نے، لأن العبد مع الروح والجسد، عبد تو مراد روح اور وجود دا اجتماع ہوتا ہے، پھر عبد دا لفظ بولیا جائے۔ لیلن اللہ نے سیر واسطے رات دا حصہ منتخب کیتا، کیونکہ لوگ سو رہے ہون گے، اسی اپنے محبوب نو سیر کراواں گے۔ کہ دنیا واسطے رات ہے، رات اور دن دا تصور صرف ایس زمین تے، حضور اتھے گئے جتھے رات تے دن دا تصور ہی کوئی لیلن صرف ساڑی واسطے، جتھے حضور گئے اتھے کوئی لیل نہار نہیں، اتھے دن رات دا تصور کوئی نہیں، سب برابر۔ من المسجد الحرام، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، بڑی توجہ فرمائیے، من المسجد الحرام ایک مسجد حرام ہے، الی المسجد الاقصی ایک مسجد اقصی ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، دنیا والو، اے دنیا والو، دو مسجداں نے جنہاں دے درمیان سیر ہے، توجہ ہے، فرمایا بارکناہ لہو، مسجد اقصی دے چار چفیرے برکتاں نے۔ اس دا مطلب ہے رب نے یہ دسیا ہے کہ مسجد اقصی قبلہ اول ہے، مسجد حرام قبلہ ثانی ہے، او پہلا قبلہ ہے، اے دوجا قبلہ ہے، مقام اے اتے او دوسرے نمبر دے جاگتے ہو وہ تے گالے دے بچ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بارکنا حولہو، ارنا مسجدان دے چار چفیرے برکتانے۔ مسجد اللہ دا، مسجد اللہ دا او گھارے جدے اندر بھی برکت ہوندی ہے تے جدے باہر بھی برکت ہوندی ہے۔ ہون بندے آتے نے مسیطہ بند کرو، اتھے بیماری ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ عزیزو، اے بھی ایمان دی کمزوری دی علامت ہے کہ مساجد چو بیماری پھیل دی، اور لوگاں دے دل اے چیز بٹھانا مقصود ہے کہ تسی جڑان دے ہو نا مسیطہ چ برکتاں ہوندیاں نے، جس لئے بیماری آ جائے اس لئے ہر تھاں تے آن دی ہے۔ تاریخ انسانی ہر دور اس بیماریاں نہ لڑی ہے، مسجداں بند نہیں ہویاں، ایسی حالت ہے کہ مسجداں کھولنیاں چاہیے۔ لو جی، اے جی مسجد چو بیماری نہیں لگ سکتی، بیماراں تے میں کہیا تسی یہ جے ہون جمے ہو، اسلام نے 15 صدیاں پہنا دس چھڑیا ہے، بیمار مسیطے آوے ہی نہ، تسی یہ ہون پتہ کرن لگے ہو۔ اسلام نے تے پہلے دن تو ایک قانون دس چھڑیا کہ بیمار مریض مسجد چ وہ آوے ہی نہ، وہ کیوں آتا ہے؟ وہ نہ آوے، اس نو چھٹی ہے وہ گھر رہے، موسم خراب ہے چھٹی ہے گھر رہے، بوڑھا ہو گیا مریض ہے گھر رہے، اندھیرا ہے طوفان ہے آندھی ہے بارش گھر رہے۔ جدو آکھیا جاندہ نا حی علی الصلاۃ، ایک ہر بندے واسطے نہیں ہوندہ، بیمار نو حی علی الصلاۃ دی وہ دے اتے اطلاق ہی نہیں، کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لہذا جس نو مرض ہے یا کوئی بیماری ہے وہ مسجد نہ آئے، مسجد صحت مند ہون۔ اس نظریے تے مسجد بند کرنا اور نماز نہ پڑھنا کہ جی شاید سانو بیماری ہو جائے، ایمان دی کمزوری دی علامت ہے۔ اے جڑا ہو جانا والا کام ہے نا، بھئی شاید ہو جائے، پھر سارے ہوٹل بند کر دیو، کیونکہ سارے تے ناقص اور غیر معیاری کھانا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو فوڈ پوائزننگ ہو جائے، لہذا بند کر دیو، بازار بند کر دیو، سینما ہاؤسز بند کر دیو، کیوں؟ ہو سکتا ہے نا بیماری ہو جائے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، ساڈا ایمان ہے، ساڈا عقیدہ ہے، مساجد وچ بیماریاں نہیں پھیل دیاں، بارکنا حولہ، مسجداں دے چار چفیرے برکتاں ہوندیاں نے۔
جنہ دے 4 چفیرے برکتاں نے انہاں دے اندر کنیاں برکتاں ہون دیاں ساتھیو بیلیو یاد فرما لو اور سمجھ لو آندے نے ہاتھ دھوو میں کہا جی ہن پتہ لگا جی بھئی ہاتھ دھونے چاہیے کدی اسلام دی تعلیمات دا جائزہ تے لو دیہڑی 3 باری بندہ کھانا کھاندا ہے کنی باری 3 باری 3 باری بندہ کھانا کھاندا ہے اسلام آندا ہے کھانے کھان تو پہلا بھی ہاتھ دو تے کھانا کھان تو 3 دونے 6 باری ہو گیا تے 5 نمازاں نے 5 باری 6 تے 5 11 باری تے اسلام اگے ہی آندا ہے ہاتھ دو کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اسلام تے 11 باری اگے دھویندا ہے 11ویں والے دا نا ہی ہن جے تو نہ دھویں تے اے ساڈا تے نہیں نا مقام بھئی تو کیوں نہیں دھوندا تینوں ہن پتہ لگا ہے ہاتھ دھونے چاہیے ساڈا دین تے سانو 15 صدیاں پہلا دا پیاندا ہے ہاتھ دھو نہیں سمجھ آئی گل پتر گل نہیں سمجھ آئی اور جیڑا ہے نا ہاتھ دھونا اے میرے محبوب نبی نے دسے کہ سنت ہے ہاتھ دھوو اے سجنا جڑا رات نو سونا ہے نا ساڈا دین آندا ہے راتی سون لگیا بھی دھو وضو کر کے سو اٹھتے پھر اٹھدیاں نال مڑ دو ایسا ہے کہ نہیں استنجا کر تے مڑ دو واش روم گئے تے مڑ دو 2 باری وہ بھی دو بھئی نہیں سمجھ آئی 11 باری ہو تے 2 باری اے تے ستا بندہ 24 گھنٹے 8 گھنٹے بندہ سوندا ہے یا 7 24 8 کڈو تے پیچھے گھنٹے کنے رہندے 16 گھنٹے آئے سن 16 باری تے ساڈا دین آندا ہے 2 نہیں سمجھ آئی 16 گھنٹے آئے تے سانو ساڈا دین آندا ہے کہ ہاتھ دو میں ذمہ داری نالا نا جڑا دین تے پورا عمل کر کے 16 باری اگے ہی ہاتھ دھوندا ہے اونوں انگریزاں دے کہن تے نویں سونی دھون دی لوڑ کوئی نہیں مڑ دھوندا ہے تے دھووے پیا یہ کوئی سمجھ آئی ہے کوئی اے ڈرنا انہاں چاہیے جڑے صرف عید تے دھوندے نے جی سمجھ نہیں آئی گل بھائی نماز عید پڑھن جاؤں گا تے وضو کر لو انہاں دھونے چاہیے انگریزاں دے آنکھیں لگ کے اساں محمد عربی دے آنکھیں لگ کے اگے دھوندے پئے ہیں ویسے گل عجیب ہے کچھ بندیاں دی عادت ہوندی ہے جیڑی گل مولوی دسیو آندے نے یہ پرانی ہے جیڑی ہن جدید دور دا ڈاکٹر دسے وہ آندے نے اے گل بڑی ہے ہاتھ یار دھونے چاہیے قرآن نے 15 صدیاں پہلے آکھیا سی یدنین علیہن من جلابیبہن بی بی اپنے نک کے کپڑا کر بی بی اپنے نک کے کپڑا یدنین علیہن من جلابیبہن بی بی اپنے نک کے کپڑا کر چنگی راہ سے 52% میں بیویاں ادھی آبادی نو تے اسلام اگے ہی آندا ہے بموں کا جی تے فرانس وچ اس گل تے بچیاں تے کیس ہوندے رہے انہاں سکولاں وچوں کڈیا گیا ہے کہ اے آندیاں نے نقاب کرنا ہے اگے ادھیاں نہ کرن دیندے تے نہ بیویاں کردیاں ہیاں ہن بندیاں بھی چھکو چاڑ لے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ ہن بندے بھی کرن لگ پے او بھائیا تسی تے کہ بیویاں تے کرن دے قائل نہ ہو ہن بندیاں بھی کر لے کی ہویا ہے انہاں نے کہا جی یہ ہوندے چنگے نے پتہ لگ گیا او جاگدے ہو او سجنا او اگے جو اسلام آندا سی قرآن آندا سی یدنین علیہن من جلابیبہن بی بی نواں ماسک لین دی لوڑ کوئی نہیں اپنی چادر اپنے چہرے تے ڈھانپ کے رکھ نقاب کریا کر سارے آندے نقاب نہیں ہونا چاہیے نقاب نہیں صحیح اے آزادی دے وچ رکاوٹ ہے واہ میرے مالکا ساری دنیا نقاب چاڑی نہیں پھر دی
تے رکاوٹ بھی بیماری اچ بنی ہے، دنیا دی آزادی اچ رکاوٹ کوئی نہیں، وہ سارا بالکل صحیح ہے۔ توجہ ہے کہ نا؟ اللہ قرآن نے جانا سی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیبیاں گھر رہیا کرو، یہ آندے ہیں باہر نکلو، باہر نکلو۔ قرآن آندہ سی گھر رہو، یہ آندے سن باہر نکلو۔ اس بیماری کوئی ایسا ترایا نے بندے بھی اندر ہو گئے، کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گئے۔ اگے قرآن دے آکھیں صرف بیویاں نہیں ہیں اندر ہو گیا، اور بندے بھی اندر ہو گئے، نہ کرفیو لا دیو، اندر ہو جاؤ، اندر ہو جاؤ۔ کی ہویا ہے؟ ادھر بیماری آ گئی۔ اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ زہر پیش کیتا گیا، زہر پھر یہ بڑا بڑا زہر ہے، جیڑا پیوے بندہ مار دینا، ایک قطرہ بھی زہر قاتل ہے۔ انہاں ڈھکنا کھول کے ساری شیشی پی لی، لیکن پہلا بسم اللہ پڑھ دیا۔ بھائی جاگ دیو، ہویا کچھ نہیں، انہاں دے ایمان بڑے مضبوط ہے۔ کمزور ایمان والے لوگ ڈرپوک ہوندے، ڈرپوک ہوندے۔ مینوں پہ ایک بندہ آندا جی شاہ جی سنیا اے حرام قرآن تے آندا ہے۔ میں کہا جی یہ قانون بھی ہوگے نا تے دوان پاکستانیوں بھی ڈرنا چاہیے۔ آخے کیوں؟ میں کہا پاکستان اچھو حلال خور گن کے کڑی ہونی تو پتلے ہی لگنے، حلال خور گنے نا تے پتلے ہی لبنے نے، حرام خوری تے تھے بھی بڑی ہوئی۔ کیڑا شعبہ ہے جدے وچ اسی ایسے کام نہیں کرتے جدے وچ خرابی پیدا ہوندی ہوئے سی، فراڈ دو نمبری کرنے کی کوشش نہیں، ہر شعبے وچ چل۔ سبزی والے کول چنے لین جاؤ تو وہ سب سے بالٹی پانی دی سٹی، دوائی والے کول جاؤ تو اس دوائی دو نمبری کیتی، کپڑے والے کول جاؤ تو کپڑے والے دو نمبری کیتی، پھوک والے کول جاؤ تو پھوک والے دو نمبری کیتی، تقریر والے کول جاؤ تو تقریر والے دو نمبری کیتی، تعلیم والے کول جاؤ تو تعلیم والے دو نمبری کیتی، زمیندار کول جاؤ تو اس دو نمبری کیتی ہے، سبزی والے کول جاؤ تو سپرے کر کے دو نمبری۔ عجیب و غریب کیڑا شعبہ ہے جتھے دو نمبری نہیں؟ ایسی صورت دین سانو دسدا ہے کہ جدو اجتماعی عذاب نازل ہون لگا نا تے پھر اللہ کو توبہ کری دیئے، مسجداں بھرینیاں چاہی دیئے، بیمار بالکل مسجد نہ آوے، پہلے اسلام دا فکر ہے۔ اور میں صدقے جنہوں اسلام دے نظام کو اسلام آندہ ہے مسیطے آن تو پہنا ہاتھ دو، صرف ہاتھ نہ دو، ادھا غسل کر، پھر مسیطے آج پاک ہو گئے، جراثیم لے کے نہ آئی مسیطے۔ بھئی کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی سنیا؟ عزیز من ایسی صورت چاہیے دا کہ مسجدہ کھولیاں جاندیاں، جڑے مریض آئے انہوں نے گھر رکھیا جاندہ تے تندرست بندے مسجدہ آؤندے، مسجدہ بریندیاں اور اجتماعی توبہ اور استغفار کر کے عبادت کر کے دعا کیتی جاندی، اللہ سنیا اے بیماری ٹال تے رب ٹال دے۔ کیونکہ اس بھی دستی ہے، ہسٹری وچے موجود ہے، میں بیان کرتا رہا کہ جدو بھی کسی قوم تے برا وقت آیا ہے انہاں توبہ کیتی ہے تے اللہ انہاں تو عذاب ہٹایا ہے۔ مثلا حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم دیاں بد اعمالیاں تو اکتا کے انہاں واسطے بد دعا فرمائی، اللہ وعدہ فرمایا کہ عذاب آئے گا۔ جدو عذاب آن لگا انہاں ویکھیا کہ بدل چڑھ آئے نے عذاب آ گیا، وہ قوم جدو عذاب چھتاں دے نزدیک آ گیا انہاں دیاں گھراں دے چھتاں دے نزدیک، انہاں ساریاں توبہ سچی کی تھی کہ اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہو، یا اللہ ساڑھے گناہ معاف کر، اسی اندروں توبہ کرنے آ۔ جدو انہاں اندروں توبہ کی تھی اللہ چھتاں تے آئے عذاب دی پیشاں ہٹا چھتا۔ میرا رب ہے وہ علا کل شیء قدیر ہے۔ کیا مسلمان نو بھی یہ یقین ہو سکتا ہے کہ دنیا دے سپر پاور سائنسدان امریکہ یا کوئی اور ملک ہے؟ نا مسلمان دا ایمان تے عقیدہ ایتھے کہ ایک ہی سپریم پاور ہے اور وہ اللہ دی ذات ہے۔
اس تو علاوہ کوئی سپر پاور دنیا تے موجود ہے؟ اللہ نے خود قرآن وچ اپنے سپر پاور ہون دا اعلان کر دیتا ہے. ہن جڑا اس تو علاوہ کسی سپریم پاور نو مندا ہوئے وہ اللہ دے قرآن نو نہیں مندا. میرے عزیز میرے دوست میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا هو اللہ الذی لا عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا هو اللہ خالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. اے دنیا والو اللہ کائنات دا مالک ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات اس کے اندر جو کچھ ہے سب چیزاں دا مالک میرا اللہ ہے. جنی دیر تک میرا رب نہ مارے کسی نو موت نہیں آ سکتی. ساری دنیا دے بھوکیاں والے اگر جان کے نہ مرے موت پھر بھی آئے گی. ساری دنیا دے ڈاکٹر اکٹھے ہو کے بچانا چاہن نہیں بچا سکتے. ساری دنیا دی دولت ایک پاسے رکھی جائے ایک سانس دا بھی اضافہ ممکن نہیں ہو سکتا. توجہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر ایڈے ایمان کرتے ہو تو دوائیاں کیوں کھاندے ہو؟ وائلڈ کوئسچن ہے جواب دے رہے ہیں. یاد رکھو بیماری موت نہیں. بیماری موت نہیں. بیماری موت دا سبب ہے. بچے نوٹ فرما لو. بیماری موت نہیں موت دا سبب ہے. دوائی صحت نہیں صحت دا سبب ہے. آپ نو سمجھ آ گئی کہ نا؟ پھر سمجھ لو بیماری موت نہیں موت دا سبب ہے. دوائی صحت نہیں صحت دا سبب ہے. لہذا سبب نو سبب دور کرنا واسطے اختیار کرنا میرے نبی پاک سرکار دی سنت اور تعلیمات. حضور تو زیادہ اللہ دی ذات نو کوئی جانن دا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. میرے نبی پاک سرکار نے بیماری دے علاج دی طرف سانو راغب فرمایا ہے. حکم دیتا ہے کہ علاج کرو. لیکن اسی دوائی لے کے بھی صحت مند ہو جائیے تو ایسی ہو کریڈٹ دوائی نہیں دیں گے. یہ اللہ سونے دی مرضی آئی. دوائی سبب بنی ہے سانو صحت نصیب ہو گئی. صحت دین والا کون ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ہر بیمار نو صحت میرا اللہ دے. لہذا اگر ڈاکٹر یا ماہرین کسی کم دا مشورہ دیں تو دیتے عمل کرنا شرم جائز ہے. میرے بچے سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تسی ہاتھ دھوو. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تسی ہاتھ نہ ملاؤ تو ہاتھ ملانا مستحب عمل ہے سنت ہے واجب اور فرض نہیں. لیکن اگر ڈاکٹر تو انوے کہتے ہیں کہ ہاتھ نہ ملاؤ تو ایک ہفتہ ہاتھ ملان نہ ملان نال سن اے سبق بھولدا نہیں. ہفتہ لگ گیا تے مڑ ملا لیا جی. یہ کوئی قباحت نہیں کیونکہ یہ فرائض وچ داخل نہیں. لہذا ڈاکٹر اگر توانے دس دینے تسی یہ عمل کر لو نو پرابلم کوئی ممانعت نہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تسی ذرا مریض آدمی احتیاط کرے مرض لگن تو بعد تو انہوں احتیاط کرنی چاہیے. ایک دین بھی آخر ہے
لیکن مریض تو نفرت دا حکم دین نہیں دیتا. مریض تو نفرت دا حکم احتیاطی تدابیر اختیار کر کے مریض نو محبت دی لوڑ ہوتی ہے, مریض نو پیار دی لوڑ ہوتی ہے. اس دا محبت پیار احتیاط دے طریقے نال جو بھی وہ علاج احتیاطی طریقے نال ہوندا ہوئے انہوں احتیاطی تدابیر اختیار کر کے وہ علاج کرنا چاہیے. سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ مریض تو نفرت کرو گے تو جیوندا مر جائے گا. کسی بندے نو اگر کرونا وائرس کی تشخیص ہو جاتی کہ جس نو کرونا ہے تو اس تو احتیاط کرو, نفرت نہ کرو. رب دا نام ہے. ہوں اسی نفرت کریں گے وہ تو بیچارہ انج ہی مر جائے گا. مریض نو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. ادھا مریض دوائی نال صحیح ہوتا ہے تے ادھا حوصلے نال صحیح ہوتا ہے. تو ساڈیاں مائیاں دی عادت ہوندی ہے وہ مریض ہوئے نا اجے کچھ تھوڑا جہا ہلدا جلدا بھی وہ اتنے بہ کے آدیاں نک دی گوڑی پھر گئی سی لاؤ انج ہی لگا جاتا ہے بھاویں اجے اس 4 سال لینے ہون کیوں وہ کر لا وہ آتا ہے گیا کیوں بیبیاں اتنے بہ کے پہندیاں آ بس ہوں علامت ظاہر ہو گئی گیا وہ پھر بیچارہ گیا. لہذا وہ حوصلہ ہوتا بڑھانا چاہیے. مریض دا حوصلہ بڑھانا چاہیے. مریض دی پہچانی تے ہاتھ رکھ کے وہ حال پوچھنا میرے سونے نبی کی سنت ہے. احتیاط کرو کرو یہ تو نہیں نہ کہہ رہے کہ احتیاط نہ کرو کرو, لیکن نفرت مریض تو نہ کرو. وہ بھی ساڈا بھرا ہے, ساڈا عزیز ہے. یہ رب نہ چاہے تو میں مثال ایک دیندا رہندا ہوں نا, اے تسی سنیا ہونا ہے کہ مکھی دے ایک پر وچ بیماری ہے تے ایک پر وچ ایک کی مکھی ہے تے وہ کنے کو رقبے وچ پھیلی ہے. مکھی کتنی کو ہے بریک جی مکھی ہے. ان دے ایک پاسے بیماری رکھ کے ایک پاسے صحت رکھ کے میرے رب نے بیماری نو ایک پر تو دوجے پارال نہیں جان دیتا. نہیں سمجھ آئی گل نہیں؟ جس رب نے ایک پر تو بیماری نو دوجے پر تے نہیں جان دیتا جدو او نہ چاہے تو ایک فرد تو دوجے فرد نو بھی نہیں لگے. او نہ چاہے تو بندہ بیمارہ ویچ رہے کے بھی بیمار نہیں ہوندہ, او چاہے تو صحت مندہ چ رہ کے بھی صحت مند نہیں رہ سکتا, بیمار ہو سکتا. حضور کو بندہ آیا ہو سکے یا رسول اللہ تسی فرماندے پہ بیماریاں ایج نہیں پھیل دیا یا ساڑھے اٹھ صحت مند ہوتے ہیں ایک خارش والا اٹھ بیچ لائی دے تو سارے ان خارش لا چھڑ دے. میرے نبی مسکرا کے فرمایا پہلے نو کہیں لائی سی دوجیاں تا وہ سلائی جڑا خارش دا وہ پہلے ان کہیں لائیے. جنہ چر میرا رب نہ چاہے کسی نو بیماری آ سکتی ایویں بندہ اندر کنڈی مارے تے بوا بند کر کے رکھے جی بڑی جی خطرہ ہے جی تے بڑا پرابلم ہے جی تے بیماری نہ لگ جائے. اے میں کملیاں بندیاں نو دسنا تسی بندیاں دی گل کر دیو. ساڈی قوم جڑی ساڈی پاکستانی جٹاں دی قوم یہ تو ستے ہی مجھاں گاواں چران دے اٹھنا ہے تے گاواں سونا ہے تے گاواں مجھاں گاواں دے وچ انہاں دے وچ ہی انہاں دے لگے پھرتے تے خیری میری بھی لگے پھرتے انہاں نونیاں بیماریاں لگدیاں ہی نہیں جنہ صاف ستھرے بندیاں لگدیاں. اوتھے جا کے جراثیم بھی ہاتھ جوڑ جاندے نے بھائی کم ساڈے تو تاں لگ گیا ہے. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ وہ جس لے جراثیم جٹاں ویندے نے واڑے چ بڑے ہیں وہ ویکھ کے جراثیم بھی پچھاڑ جاندے نے پر کم ساڈے تو بارا ہے اساں انہاں کی لگنا ہے. بھائیا کچھ بندے نہ حوصلہ بھی کرنا چاہیے. اصلوں اج ڈرو نہ میں جی ٹی وی تے آ رہا اتنے بندے مر گئے, ٹی وی تے آ گیا جی اتنے بندے مر گئے. اوے ٹی وی والے بادشاہ ہے انہاں دیاں گیماں ساڈیاں سمجھاں تو اونچیاں نے ساڈی سمجھ جو آوندے نہیں تانوں نال حصہ لین دی کیڑی لوڑ. آ چوکی ساڈا سنگھی فوت ہویا ہے اے چوکی سکھے کی وہ جس لئے اتھو مسکت ٹریا ہے نا میرے نال اس لئے رابطہ کیتا ہے. پہلے وہ مسکت ہاسپٹل گیا ہے انہاں سارا چیک اپ کیتا ہے انہاں کہا بھئی یہ بیماری تینوں کوئی نہیں لیکن تیرے جگر نو پرابلم ہے یا جگر ڈیمیج ہے کوئی اس طرح انہوں نے دسیا.
وہ وقت آ گیا ہے، ایئرپورٹ پہ اسکریننگ ہوئی ہے، کرونا کوئی نہیں، گھر آ گیا، حافظ آباد چیک اپ ہوئے، کرونا کوئی نہیں، لاہور لے گئے تو نہ کہن کرونا ہے۔ لو جی وہ بندہ اتنے انہیں اپنے ٹیسٹ لے لیں، ٹیسٹ لے کے بندہ فوت ہو گیا ہے۔ ٹی وی والے کرما والے اللہ تعالیٰ انہوں نے سچ دی توفیق عطا فرمائے، سارے رل کے آخیا ہے بھائی ایران گیا ہے، اتوں آیا ہے 15 دن کرنٹینہ بھی رہا ہے، تو پھر واپس آیا ہے، تو اتنے آ کے تو فوت ہو گیا، تو کرونا دا پہلا مریض فوت ہو گیا۔ اتوں راتی کوئی 12-1 بجے کو رپورٹ آپ ہی ہوئی جی دے چڑی نے بین کرونا کوئی، تو ٹی وی تے چلتا رہا کرونا تو ایران گیا، تو وہ ساری زندگی ایران نہیں گیا۔ یعنی یہ تو تسی اندازہ لا لو بھائی یہ ہے کی شے جی، سمجھ آتی پئی ہے کہ کوئی نہ انج تے یہ بڑایا بڑویا ہوا ہے۔ وہ کل ایک بچے میں نا میسج ایک بھیجا ہے، بڑا میں وہ پڑھ کے تے بڑا میں اس کو اچھا فیل کیتا ہے کہ بندے کسے بڑی کمال دی گل کی کسے نا آ جڑے ساڈے بندے پہ مار دے نہ تے کرونا تے روڑا پایا ہے، کسے ان دے اوتے بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ دیتی ہے۔ انہیں ایک فوٹو بنائی ہے، میں کھیت وچ کان لٹکایا مار کے نا کان، ان رسا پا کے تو ان وچ ہینگ کیتا ہے نے کھیت دے۔ کوئی بندہ پوچھتا ہے بابا جی یہ کان کیوں لٹکایا جی؟ بابا جی کو دس رہن با کھیت بچینا ہوئے تو کچھ لٹکینے پوندے ہیں۔ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل کھیت بچینا ہوئے تو کچھ حادثہ نہ کہ لٹکے لٹکائے لاب جاندے راش ہاسپٹل جو دوت رہے تو کرونے کھاتے پایا جی سن کچھوانی دیندی ہے تو لین جو دوان ہے جی کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ جی کو 4 لٹکے لٹکائے ادھے پا کے کو ساڑھے پینڈ نہ ساڑھے اپنے پینڈ ایک بار وبا پھیلی ایزے دی عمومی طور پہ پھیل جاتی ہوتی کہ کوئی ایڈا خطرناک مرض بھی نہیں، ایک دو بڑھڑے لگے گئے وہ وبا فوت ہو گئے، وہ کہتے ہیں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں پتہ لگا وہ روڑا چھوڑا پیا تو وہ تو ٹیم آئی بجڑے مریض نے سنیا اس پینڈ بڑے نے انہوں نے لیاؤ انہوں نے علاج کری اتنے انہوں نے ڈیرے بیچی ہو ایمبولینس کھلاری دے بیچی بوتلاں شوتلاں کڑیاں وہ ایک بندے میں ویکھیا وہ خیری میری اور میں کیا پاکستان تو کدے لگا جانا ہے بیمارہ واسطے ہو سکتا جی بوتل ہی ہے آندے نے چنگی ہوتی ہے ایک مہینہ بھی لگ جان گیا سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی نہ اور میں کیا پاکستان تو کدے لمحہ پیا پونے ایتے تے کرونا ہے ہی کوئی نہ انہاں آخیا بوتلاں منڈیاں پئیاں مسانو لے لین میں کہ ٹھیک ہے پھر لے لو اور سمجھ آئیے کوئی نہ گل اوہ میں بھی نہ احتیاط کریا کرو چنگی ہوتی احتیاط کریا کرو لیکن ایدے تو ڈرو نہ جیڑے بندے نے ویکھو جی منہ لٹکایا ہوئے جی کی ہوئی ہے جی ہے جی کرونا بڑا پھیل میں گا حوصلہ کر ایڈے ایڈے زکام نال جٹ مرن لگ پئے تو مڑ تو ہن تو بچدا ہی کوئی نہ آ جڑیاں حفظان صحت دیاں گلاں نا ایڈیاں بریک پتر ہی ایڈیاں کرن دی کوئی نہیں لوڑ میں اگلے دن بھی پہ دسدا میں جٹ نو ویکھیا وہ واڑے وچ کھلوتا ہے میں لڑ پیا کڈے پچھو بتا آیا تو ہاتھ چھنڈے چپ کر کے دوتے بیرا میں کہا دولا ہو سکے جی سان کچھ نہیں ہوندا جان دے ہوگا انہاں گلاں دا سان جٹاں نوں کیڑا بار ہے کدے ٹر پئے ہو اللہ دھیان کرو جیڑا بندہ جگ لسی دا سویرے تھاں تے بہ کے پی جاندا ہے ہن ڈاکٹراں تے دسو تے انہاں آکھنا اس بندے نوں ہسپتال لیاؤ کیوں بھائی جیڑا بندہ 5 کلو گوشت تھاں تے بہ کے کھا جاندا ہے ڈاکٹراں نے دسو تے انہاں ہسپتال تے نہ کھڑا داخل کراؤ اے مریض اے مرضاں نے وڈیریاں بندیاں دیاں سان کچھ نہیں آدیاں تسی دگڑے رہو او میں مفید و طالبین دی حکایت سنیدا رہنا بیلیاں نو مفید و طالبین درس نظامی سان پڑھائی جاندی او دے وچ لکھیا کہ ایک جٹ بندے نے تاپ چڑھ گیا اس موئے وائی آئی وہ ایک پاسو لگا
کپڑے لا کے تے لیٹن، دوجے بننے تے گیا تو ادو لیٹتا، ادلے بننے تے آیا تو وہ سوٹ گیا کیا با تو سمجھایا میں تین منجی تے لے کے پوچھتا تو کسے بیلیا اور بندے الجا میں ایڈا ویلا نہیں تاپ اور چھاڑ گیا ہو پہ جاتے ہیں۔ مفید و طالبین نے لکھے ہے گالی پر کس حد تک سوچن والی ہے گالی بنی کیونکہ کتاب حکایات دیئے کہانیاں دیئے، لیکن ایک کہانی کس حد تک صحیح ہے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، جو ڈاکٹر آکھنوں دی احتیاط کرو، جو گورنمنٹ آکھے دے تے عمل کرو، گورنمنٹ آن دی دکانہ بند کرو کر دیو، گورنمنٹ آن دی ہے کہ تسی ہجوم نہ کرو، شادیاں نہیں کرنیاں، محفلہ نہیں کرنیاں، بالکل ٹھیک ہے، جو گورنمنٹ کہے دے تے عمل کرو، اسی شہریاں گورنمنٹ دے قوانین دا احترام کرانگے، لیکن ڈرن دی لوڑ نہیں۔ یہ آکھنا میں گورنمنٹ بھی آن دی تے اندر ہویا ہے، اس کرونے دا سانے ڈر کوئی نہیں، احتیاطی تدابیر کرو۔ میں خود بھی ہاتھ دھونا، میں تو ویسے ایک ہی عادت ہے، بار بار ہاتھ دھون دی میں ویسے پہلے تو ہی عادت ہے الحمدللہ، اور میں اپنے روٹین وچ کوئی تبدیلی نہیں لیا۔ جڑے بچے جان دے نے انہاں نوں پتہ ہے کہ میں انہاں دے گھر جاواں، جتھے بھی میں جانا تو میں پہلے میرے ہاتھ دھو، کھانا کھانا ہے ہاتھ دھو، کھانا کھا لیا ہاتھ دھو، میں تو پہلے ہی احتیاط کرنا۔ آپ سب سنگی بھی کرو، کرونا ختم ہو جائے تو تاں بھی یہ احتیاط جاری رکھو، یہ اچھی عادت ہے، کوئی کباہت اور برائی نہیں۔ اپنا خیال رکھو، اپنی حفاظت کرنا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ درست ہے، لیکن یہ نہ سمجھا ہے کہ سن ہن موت کوئی نہیں آنی، وہ مڑ بھی آنی۔ جدو ساڈے رب لکھیے اے ماسک بیچارہ کیڑے باغے دی موڑی ہے، میرا رب آندا ہے تسی لوہے دے برج بنا کے او دے اندر قید ہو جاؤ تے جدو آنی ہے ادو اوتھے بھی آنی ہے۔ میں آیت پڑھ دینا، میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، باویں لوہے دیاں سلاخیں قید ہو جا، جدو تیری موت دا ویڑا آیا نال لے جائے گا۔ بزرگاں دیاں گلاں، کمال دیاں گلاں اللہ والے بیان کر گئے۔ اللہ والے فرما گئے چنگے عمل کمال بندیا تے کر کچھ یاد الہی، خبر نہیں کس ویلے تو جانا راہی۔ اللہ اکبر، شاہ سکندر اس دنیا دے تے کر کے چلیا شاہی، موت آئی کچھ پیش نہ چلے تے اوڑ کو گیا راہی۔ اللہ اکبر، بزرگ فرماندے نے بلبل باز چمن دے اندری تے آلنا رہی بنا دی، اجین چڑیا توڑی محمد تے اٹھ گئی گرلان دی۔ عزیز من احتیاط کرو، اچھی بات ہے، بندہ فقیر بھی اس دا قائل ہے کہ احتیاط کرو، اور گورنمنٹ آف پاکستان جو سانک ہے وہ جو اگے لائے نے انہیں تو جن اگے لائیے انہیں پیچھے ٹرنا چاہیے۔
اصا ہوں انہوں نے اگے لایا ہے جی قابو ہوں کرو انگریز بھی کرونا بھی جو بھی جی ہوں کرو اسی تے نال ہاں تو وہ جی قابو کرتے ہیں جی طریقہ وہ دسن سانوں میں بھی کرنا چاہیے جی کو سمجھ آ گئی اسی کپتان دے کھلاڑی ہاں وہ باویں ٹاس ہرے تو باویں جیتے ہوں مڑوں دے اتراس تو بنتا نہیں لہذا یہ 14 کروڑ کھٹکاری نے کپتان دے جی میں کپتان صاحب آکھنوں میں کرنا چاہیے سن تے آکھیا کوئی نہیں جمعہ نہ پڑھاؤ آندے نہ پڑھاؤ تے اسی بند کر چھڑا انہوں نے آکھیا کوئی نہیں تے اسی پڑھا لیا جی اگلے جمعے تے آکھنے نہ پڑھاؤ تو نہ پڑھانا لہذا بھائی میاں اسی تے گورنمنٹ دے قوانین دی پابندی دا ذہن رکھنے اور آپ سب آپ دی خدمت بھی گزارش کرنے کہ احتیاط کرو یہ بری احتیاط ہے کوئی نہ بھائی احتیاط بری ہے جیڑی بری ہے وہ دساں دے با بری ہے اندے تو بچو فی الحال ایسی کوئی احتیاط انہوں نہیں دسی جیڑی شریعت دے مخالف احتیاط ہو جے اگر وہ آندے کہ گھر رہو تو ٹھیک ہے مناسب وقت پہ گھر رہو جو آندے رات میں دکانہ چھیتی بند کرو تو یہ اچھی بات ہے اسلام بھی آتا ہے راتی جلدی سو سویرے جلدی اٹھو تو یہ کوئی بات نہیں جو اندر ہاتھ دھوو تو اسلام پہلے ہی آتا ہے ہاتھ دھوو یہ کوئی بات نہیں تو اچھی بات ہے یہ عمل کرو سنیا میں یہ ہے کچھ سارے بیلیاں کے بارے میں سنیا ہے وہ کمرے بند کر کے اندر ہو گئے میں انہوں نے آخیا